آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ قرآن پاک کو کیسے بخشا جاتا ہے، قرآن پاک کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ اکثر حضرات اس میں کنفیوز رہتے ہیں اور وہ معلوم کرتے ہیں کہ جو قرآن کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کو کیسے بخشا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور سے ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ امام صاحب سے قرآن پاک بخشوا دو، اور کچھ روپیہ پیسہ ان کو دے کر کے بھیجتے ہیں، 100 روپیہ کا نوٹ، کہ امام صاحب سے جا کر کے بول دو کہ فلاں آدمی کے لیے قرآن شریف بخش دو، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ تو نہیں ہوتا ہے پیسے دینے کے بعد میں، بلکہ اس کا آسان طریقہ ہے جو میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آسان بنا کر کے امت کے لیے پیش فرمایا ہے، اور دین کی ہر بنیادی چیزیں امت کے ہر فرد کو سکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایک انسان دین کو سیکھ لے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر ایک مسلمان کو اتنا علم دین سیکھنا کہ جس سے فرائض اور نماز وغیرہ اور حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، یہ ضروری ہے، فرض ہے اتنا علم سیکھنا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک علم ہے کہ ہمیں پتہ ہو جائے کہ قرآن پاک کو کیسے بخشا جائے، اور جس غلطی میں اکثر مسلمان مبتلا رہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے۔ سمجھ لیں کہ قرآن کو کیسے بخشا جاتا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، صرف 2 جملے کہنے ہوتے ہیں اور قرآن بخشا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دین اتنا آسان ہے کہ ہر ایک انسان، یعنی باپ اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا سکتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنی اولاد کو دین سکھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو نیک صالح بنانے کے ساتھ ساتھ میں علم دین کی دولت سے بھی ان کو مالا مال کریں گے، آراستہ کریں گے، تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو یہ ساری بنیادی چیزوں کا علم دین سکھانا یہ اپنے لیے لازم سمجھ لو، ضروری سمجھ لو، کہ جس طریقے سے ہم اسکول کالج کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم علم دین کو بھی ضروری سمجھ لیں کہ ہاں، علم دین کی بھی اہمیت ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، ضروری سمجھنا چاہیے۔ تو دیکھیے، آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ صرف 2 جملے کہنے ہوتے ہیں، آپ کو صرف 2 جملے کہنے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ قرآن پاک پڑھا ہے، میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، اور اس کے اندر جو کمی یا خامی کوتاہی رہ گئی ہے، پڑھنے میں صحیح نہیں پڑھا گیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ معاف کرنے کے بعد میں اللہ اس قرآن پاک کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دے۔ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی آپ کے نیک بندے اور نیک بندیاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال فرما گئے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کو جب ہم ثواب پہنچاتے ہیں نا، تو جتنے بھی لوگ انتقال کر گئے ہیں، سب کی طرف سے ایک نیکیاں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتی ہیں۔ سوچو، بہت بڑی دولت ہے کہ کسی کو ایصال ثواب کریں گے ہم۔ جب ایصال ثواب کرتے ہیں کسی کے لیے، پوری امت کے لیے، تو پوری امت کی طرف سے ایک نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا بھی قبول ہونے کے چانس زیادہ رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ اس قرآن پاک کا ثواب سب سے پہلے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچا دیجیے۔ ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی آپ کے نیک بندے اور نیک بندیاں رخصت ہو چکے ہیں، آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کو ثواب پہنچا دے۔ اور یہ میرا مرحوم ہے، یہ مرحومہ ہے جس کے لیے میں نے قرآن پڑھا ہے، اس کو ثواب پہنچا دے خاص طور پر۔ تو یہ ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے، پوری امت کو پہنچ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے، سارے نبیوں کو پہنچ جاتا ہے، تابعین، تبع تابعین، صحابہ، سب کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ بس اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس میں غلطی کوتاہی کو معاف کر کے اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچا دے، جس کے لیے ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کو ثواب پہنچانا ہے۔ بس یہی 2 الفاظ کہنے ہوتے ہیں، 2 جملے کہنے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو اتنا مشکل کر رکھا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے۔ تو قرآن بخشنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی بات آپ لوگ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو صدقہ جاری سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیں، دوسری بہنوں تک پہنچا دیں، تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ قرآن کو کیسے بخشا جاتا ہے۔ اور آپ کے بھی کوئی مسائل ہوں، کوشچنز ہوں، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔